یاسر عرفات عرب دنیا کے عروج و زوال کی داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج اسرائیل حماس جنگ سے دنیا حیران ہے، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ حماس کے پاس اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچانے والا ایسا کون سا لیڈر ہے، بلکہ اسی ویڈیو میں آپ کو فلسطین کی آزادی کے روح رواں یاسر عرفات کے حوالے سے بتائیں گے، بلکہ ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کتنا پرانا ہے اور اس وقت بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے۔ بیت المقدس میں ہونے والی حالیہ جھڑپوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد اس خطے میں تنازع اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب پیر کو حماس کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داغے گئے اور جواب میں غزہ پر اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت بہت سے افراد شہید ہوئے۔ تشدد کے تازہ ترین واقعات گزشتہ کئی ماہ سے بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آئے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع نیا نہیں، بلکہ اس کی جڑیں کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس وقت یہاں پر عرب اکثریت میں جبکہ یہودی اقلیت میں تھے۔ دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کریں۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا، مگر اکثریت میں موجود فلسطینی عربوں نے اس اقدام کی مخالفت کی۔ 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاسٹ سے بچ کر آئے تھے، مگر اس دوران یہودیوں اور عربوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے خلاف پرتشدد واقعات بڑھنے لگے۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تسلیم کر لیا، جبکہ عربوں نے بکثرت مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ سن 1948 میں برطانوی حکمران یہ مسئلہ حل کیے بغیر ہی یہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ ہمسایہ عرب ممالک کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اس واقعے کو النکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلے برس جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں، اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی۔ بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا، جبکہ اردن کی فوج نے مشرق کا کنٹرول لے لیا۔ کیونکہ یہاں پر امن معاہدہ نہیں ہوا، اس لیے ہر فریق نے اپنے مخالف پر الزام دھرا اور مزید جنگیں بھی ہوئیں اور کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ 1967 میں ایک اور جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی جو اب پناہ گزین بن چکے تھے یا ان کی آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہتے ہیں، اس کے بہت سے فلسطینی رشتہ دار اردن، شام اور لبنان میں مقیم ہیں۔ نہ پناہ گزینوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا کہ ایسا کرنا ان کے ملک کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا اور ان کی ریاست کو بطور ایک یہودی ریاست خطرہ ہوگا۔ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں جہاں 6 لاکھ یہودی رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں رکاوٹ ہے، جبکہ اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ ابھی حماس کے پاس اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچانے والا ایسا کون سا لیڈر ہے؟ تو اس حوالے سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ غزہ میں شروع ہونے والی یہ جنگ مغربی کنارے اور یروشلم تک پھیل جائے گی۔ لبنان میں مقیم حماس کے ایک سینئر کمانڈر کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ہر قسم کا ہتھیار تیار کرنے کے لیے مقامی سطح پر
الگ الگ فیکٹریاں ہیں۔ حماس کے بیرون ملک قومی تعلقات کے سربراہ علی براکا نے بتایا کہ ہمارے پاس مارٹر اور ان کے گولوں، اسی طرح کلاشنکوف اور ان کی گولیاں بنانے کی فیکٹریاں ہیں، اور یہ گولیاں ہم روس کی اجازت سے غزہ میں بنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس 250 کلومیٹر، 160 کلومیٹر، 80 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے راکٹس بنانے کی فیکٹریاں بھی ہیں۔ ان فیکٹریوں میں ماہر افراد موجود ہیں جنہوں نے ہمیں اسلحہ سازی میں خود کفیل کر دیا ہے۔ واشنگٹن انسٹی ٹیوٹ کے احمد فواد نے CNN کو بتایا کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ ہونے والی عمارتوں سے نکلنے والا سریا، وائرنگ اور ملبہ وغیرہ بھی حماس کے ہتھیاروں کی تیاری میں کام آتا ہے۔ اسی طرح غزہ میں نہ پھٹ سکنے والے اسرائیلی راکٹس اور گولہ بارود بھی حماس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہ جنگی سامان پھر اسرائیل کے ہی خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اسرائیلی جنگی ساز و سامان کا دوبارہ استعمال بھی حماس کی سپلائی چین میں اضافہ کرتا ہے۔ حماس کے اسرائیل پر پراسرار انداز میں کیے گئے طوفان اقصیٰ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس دھری کی دھری رہ گئیں اور مٹھی بھر جان بازوں نے اسرائیل کو دھول چٹا دی، بلکہ حماس کے سربراہ نے اسرائیل میں کامیاب کارروائی کے بعد کہا ہے کہ آج عوام اپنی سرزمین سے قابضوں کو بھگانے کے لیے تیار ہیں۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ آزادی کی جنگ اب صہیونی وجود کے دل میں داخل ہو گئی اور دشمنوں کو ذلت بھری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہماری فتح سے دشمن کی کمزوریاں عیاں ہو گئیں۔ اسماعیل ہنیہ نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے والے عرب ممالک کو مخاطب کر کے کہا کہ اسرائیل خود اپنی حفاظت نہیں کر سکا تو آپ کو کیا تحفظ فراہم کرے گا، اور نہ تعلقات کی بحالی سے فلسطین کا کوئی حل نکل سکتا ہے، بلکہ ویڈیو میں فلسطین کی آزادی کے روح رواں یاسر عرفات کے حوالے سے بھی جان لیجئے۔ یاسر عرفات نے سیاسی زندگی کا آغاز گوریلا جنگجو کی حیثیت سے کیا۔ 40 سال سے زیادہ جلا وطنی کے بعد وہ 1994 میں واپس فلسطین پہنچے تھے، جب انہوں نے اسرائیل سے ایک امن سمجھوتا کیا جس کے تحت فلسطین نیشنل اتھارٹی قائم ہوئی۔ یاسر عرفات 24 اگست 1929 کو پیدا ہوئے۔ یاسر عرفات کے مطابق وہ یروشلم میں پیدا ہوئے، لیکن کچھ اطلاعات کے مطابق وہ مصر کے شہر قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ یاسر عرفات کے تمام بہن بھائی بھی قاہرہ میں رہے اور وہیں وفات پائی۔ یاسر عرفات نے قاہرہ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ یاسر عرفات نے اپنی جدوجہد کا آغاز 1956 میں فتح تحریک شروع کر کے کیا۔ انہوں نے 1966 PLO کی باغ ڈور سنبھالی۔ میں یہاں زیتون کی شاخ یعنی امن کا پیغام اور مجاہد آزادی کی بندوق لے کر آیا ہوں، میرے ہاتھ سے زیتون کی اس شاخ کو گرنے مت دیجیے۔ یہ تقریر کرنے والا کوئی اور نہیں، امت مسلمہ کے لیڈروں میں سے ایک یاسر عرفات ہی تھے۔ اگلے دن یہ تقریر دنیا کے ہر بڑے اخبار کی سرخی بنی، اور اس تقریر کے 9 دن کے اندر اندر اقوام متحدہ نے اپنی قرارداد نمبر 3237 منظور کر کے PLO کو اقوام متحدہ میں مبصر کا درجہ دے دیا۔ 13 نومبر 1974 کو اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اس دن سخت سیکیورٹی تھی۔ فلسطین کی آزادی کے لیے سرگرم تنظیم فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ یاسر عرفات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ پہلی بار کسی ایسے شخص کو یہ اعزاز حاصل ہونے والا تھا جو کسی ملک کا قائد نہیں تھا۔ یاسر عرفات کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے کبھی اپنے اصولوں اور نظریات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ یاسر عرفات اپنی حفاظت کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہتے تھے۔ اس حوالے سے ان کے سیاسی مشیر کہا کرتے تھے کہ عرفات کسی جگہ بیٹھنے سے پہلے ہر اس زاویے کا مطالعہ کرتے کہ جہاں سے ان پر گولی چلائی جا سکتی تھی۔ ہم گفتگو میں محو ہوتے تھے کہ یہ عرفات اچانک ہمیں روک کر اپنی جگہ تبدیل کر لیتے۔ ہم نے ان سے کبھی اس کی وجہ نہیں پوچھی۔ ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اتنا خفیہ رکھا جاتا تھا کہ ان کے قریبی لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ یاسر عرفات نے اپنی جوانی کا سنہرا دور فلسطین کی آزادی کے نام کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وقت پر شادی نہیں کر پائے۔ یاسر عرفات نے اپنی زندگی میں بہت دیر سے شادی کی۔ وہ اپنی شادی کے حوالے سے پہلے تو کہا کرتے تھے کہ ان کی شادی تو فلسطین سے ہے، تاہم بعد میں انہوں نے سوہا سے شادی کی۔ یاسر عرفات کی اکلوتی اولاد ان کی 9 سالہ بیٹی ہے جو 1996 میں فرانس میں پیدا ہوئیں۔ وہ اب بھی اپنی ماں کے ساتھ فرانس میں مقیم ہے۔ یاسر عرفات نے 1974 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک گوریلا جنگجو کی وردی پہن کر تاریخی خطاب کیا۔ یاسر عرفات نے اپنی جدوجہد کے دوران کویت، تیونس، لبنان کے علاوہ کئی ملکوں میں قیام کیا۔ یاسر عرفات نے ساری زندگی خطرات سے کھیلتے ہوئے گزاری، اور جب 1982 میں اسرائیل نے بیروت پر حملہ کیا تو اس وقت بیروت میں موجود تھے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے بیروت میں روس کے سفارت خانے میں گھس کر جان بچائی۔ یاسر عرفات پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے،
اسرائیل نے تیونس میں PLO کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا، لیکن یاسر عرفات اس حملے میں محفوظ رہے۔ یاسر عرفات 30 سال سے زیادہ عرصے تک گوریلا کارروائیوں کے ذریعے فلسطین کو آزاد کروانے میں ناکامی کے بعد مسئلہ فلسطین کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی طرف راغب ہوئے اور 1985 مصر کے شہر قاہرہ میں اعلان کیا کہ وہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کے علاوہ کہیں بھی پرتشدد کارروائی نہیں کریں گے۔ اردن کی حکومت نے 1986 میں عمان میں ان کے دفاتر کو بند کر دیا۔ 1988 میں امریکہ نے فلسطینی رہنما کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے سے روکنے کے لیے ان کو امریکہ کا ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ بعد میں انہوں نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ 90 کی دہائی میں یاسر عرفات کو امن کے کئی انعامات سے نوازا گیا۔ جنوبی افریقہ کے رہنما نیلسن منڈیلا نے بھی فلسطینی رہنما کو کیپ ہوپ انعام سے نوازا۔ فلسطینی رہنما نے 1998 میں سہ فریقی کانفرنس میں شرکت کی، جس میں اسرائیل اور امریکہ نے شرکت کی۔ اسی سال انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے ملاقات کی، لیکن ایریل شرون کے اسرائیل کے وزیر اعظم بننے کے بعد فلسطین کے ساتھ امن کا عمل رک گیا۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ یاسر عرفات اپنی تشہیر کے شوقین اور انتہائی محنتی تھے۔ ان میں عوام کی رہنمائی کرنے اور اپنی مرضی کرنے کی خواہش بھی روز بروز زور پکڑتی جا رہی تھی۔ 1959 میں جب کویت میں ملک بدر کی زندگی گزارنے والے فلسطینی الفتح تنظیم تشکیل دے رہے تھے، جو بعد میں فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن PLO کی شکل میں سامنے آئی، اس وقت یاسر عرفات محض سطحی طور پر ہی مشترکہ اقتدار کی بات کر رہے تھے، لیکن صرف 2 برس کے عرصے میں ہی ان کے ہم عصروں پر یہ بات عیاں ہونے لگی کہ یاسر عرفات نے کس طرح نہ صرف الفتح کے عسکری پہلوؤں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، بلکہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اس تمام واقعات سے قطع نظر یاسر عرفات نے فلسطین کے معاملے کو عالمی ایجنڈے میں کسی بھی دوسرے رہنما کے مقابلے میں سب سے زیادہ آگے بڑھایا۔ عرب ریاستیں واضح طور پر فلسطینیوں کی مدد کرنے کو تیار نہ تھیں، اس لیے PLO نے یاسر عرفات کے زیر قیادت ہتھیار تھام لیے، ہوائی جہازوں کو ہائی جیک کیا اور دیگر پرتشدد کارروائیوں کا آغاز کیا۔ بحیثیت فوجی سربراہ یاسر عرفات نے متعدد مواقع پر اسرائیل کے خلاف لڑائی میں بھی قیادت کی۔ 1968 میں کرامہ، ستمبر 1970 میں اردن اور 1982 میں بیروت میں گھیرے میں ہونے کے باوجود یاسر عرفات نے اسرائیل کے خلاف بھرپور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ ان کا ہمیشہ یہی مقصد رہا کہ فلسطین کو آزادی دلوائی جائے اور وہ خود فلسطین کے صدر بنے۔ فلسطینیوں پر یاسر عرفات کے مکمل کنٹرول کو اس وقت چیلنج کا سامنا ہوا جب PLO کے رکن محمود عباس المعروف ابو مازن کو فلسطین کا وزیر اعظم نامزد کیا گیا۔ فلسطینی انتظامیہ میں داخلی اصلاحات کے لیے ڈالے گئے دباؤ کے نتیجے میں ابو مازن کو مئی سن 2003 میں فلسطین کا وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ فلسطین کے وزیر اعظم اور PLO کے سیکرٹری جنرل ہونے کے علاوہ محمود عباس یاسر عرفات کے بعد سب سے زیادہ سینئر فلسطینی رہنما تھے۔ اس حوالے سے ان کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ بش انتظامیہ نے یاسر عرفات پر یہ الزام لگا کر ان کا دامن دہشت گردی سے داغدار ہے، ابو مازن کی حمایت کی اور بظاہر یہ بھی دکھائی دینے لگا کہ اسرائیل ابو مازن سے بات چیت کرنے کو تیار ہے، لیکن یاسر عرفات نے ابو مازن کی بحیثیت وزیر اعظم حمایت نہ کی۔ یاسر عرفات کا پیرس کے ایک ہسپتال میں انتقال ہوا۔ بعض لوگوں کے مطابق ان کو زہر دیا گیا اور ہسپتال نے رپورٹ بھی ان کے خاندان کو نہیں دی۔ غزہ میں اپنے کمپاؤنڈ کے قریب دفن ہوئے۔ جنازہ مصر میں پڑھایا گیا، جس میں دنیا کے بہت سے سربراہان مملکت نے شرکت کی۔ فورنسک ماہرین نے 2004 میں یاسر عرفات کی قبر کشائی کی تھی۔ ماہرین نے یاسر عرفات کے میڈیکل ریکارڈز، ان کی لاش سے لیے گئے نمونوں اور ہسپتال میں ان کے زیر استعمال اشیاء کا معائنہ کر کے رپورٹ دی۔ پولونیم کی غیر معمولی مقدار سے اس موقف کو تقویت ملتی ہے کہ فلسطینی رہنما کو زہر دیا گیا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ حتمی نتیجے پر اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ ایک تو یاسر عرفات کی موت کو وقت بہت گزر گیا تھا اور دوسرے نمونے محدود تعداد میں دستیاب تھے۔ یاسر عرفات کی بیوہ سوئٹزرلینڈ کے فورنسک ماہرین سے ملاقات کی، جس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک سیاسی قتل کے جرم سے پردہ اٹھا رہی ہوں۔ فلسطینی سمجھتے ہیں کہ ان کے رہنما کو زہر دے کر قتل کیا گیا۔ یاسر عرفات مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں مکاتا محل کے احاطے میں ایک سنگی مقبرے میں دفن ہے۔ سوئس ماہرین نے ان کے سامان میں تابکار مادے پولونیم 210 کی موجودگی کا سراغ لگایا تھا۔ اس کے بعد فرانس نے اسی سال اگست میں ان کے قتل کی تحقیقات شروع کر دی تھیں۔ یاسر عرفات کے میڈیکل ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے
کہ ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ ان کی بیوہ نے اس وقت پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا تھا، تاہم فلسطینی اتھارٹی سے کہا تھا کہ وہ قبر کشائی کی اجازت دیں تاکہ حقیقت کا پتہ چلایا جا سکے۔ یاسر عرفات کی موت کی تفتیش کرنے والے فلسطینی کمیٹی کے سربراہ توفیق ترابی نے کہا کہ قبر کشائی کے وقت میڈیا کو وہاں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لاش کو قبر سے نکالنے کے بعد سائنسدان نمونے حاصل کر کے لے جائیں اور ان کے اندر پولونیم 210 اور دوسرے زہریلے مادوں کا پتہ چلانے کی کوشش کریں۔ بہت سے فلسطینی یہ سمجھتے ہیں کہ یاسر عرفات کو اسرائیل نے زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ یاسر عرفات امن کے راستے میں رکاوٹ ہیں اور اسی لیے انہیں گھر میں نظر بند کر کے رکھا گیا تھا۔ یاسر عرفات ایک متحرک اور صبر آزما زندگی گزار کر اپنے مالک و خالق کے حضور پیش ہو چکے۔ ان کی جدوجہد اور تگ و تاز تاریخ کا حصہ بن چکی اور اب تحریک کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ان کے جانشینوں پر آ پڑی ہے۔ اس مرحلے پر وہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور جوار رحمت میں جگہ دیں اور ان کے جانشینوں کو فلسطینی عوام کے بہتر مستقبل کے لیے صحیح سمت میں پیش رفت کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ اس کے ساتھ ہم یہ عرض کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والوں کو یاسر عرفات کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ خود کو مکمل طور پر جبر کے سپرد کر دینا اور طوفان کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا زندگی سے دستبرداری کی علامت ہوا کرتا ہے۔ زندگی ہر حال میں ہاتھ پاؤں مارتے رہنے کا نام ہے اور اکثر ہاتھ پاؤں مارتے رہنے والوں کو زندگی مل بھی جایا کرتی ہے۔ پیارے دوستو، فرانس کے صدر میکرون نے اپنے ملک میں رہنے والے مسلمان شہریوں کے مذہبی آزادیوں پر مزید پابندیاں لگانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے جو کچھ کہا ہے اسے سن کر اسلامی تعلیمات فوری ذہن میں آتی ہیں، جن کے مطابق ان اسلام مخالفوں کی زبان سے جو نفرت مسلمانوں اور اسلام کے لیے نکلتی ہے اس سے کہیں زیادہ دشمنی اور اناد ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ میکرون کا کہنا ہے کہ وہ فرانس کے سیکولر ویلیز کو اسلامی شدت پسندی سے بچانے کے لیے اقدامات اٹھانے جا رہا ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان خصوصاً خواتین جب باہر نکلیں تو اپنے لباس سے مسلمان نہ لگیں، یعنی ان پر گھر سے باہر سر ڈھانپ کر نکلنے پر پابندی ہوگی۔ اسکولوں میں بھی مسلمان بچیاں اسلامی لباس نہیں پہن سکیں گی۔ حجاب کی تو فرانس میں پہلے ہی پابندی ہے، اب وہاں رہنے والے مسلمان خواتین اور بچیوں کے لیے سر ڈھانپنا بھی جرم بن جائے گا، اور یہ سب سیکولرزم کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میکرون نے یہ بھی اعلان کیا کہ مسجدوں اور ان کی فنڈنگ پر بھی کڑی نظر رکھی جائے گی۔ میکرون نے اپنی اس تکلیف کا بھی اظہار کیا کہ فرانس میں مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جس سے فرانس کے کلچر کے اندر ایک ایسا کلچر پنپ رہا ہے جو اپنے مذہبی عقائد کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ یعنی میکرون اور سیکولرزم کے لیے یہ بھی خطرہ بن چکا ہے کہ مسلمان بغیر کسی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسلامی عقیدہ اور اپنی اسلامی پہچان کو کیوں ترک نہیں کرتے۔ میکرون نے یہ بھی کہا کہ اسلام کو دنیا بھر میں کرائسس کا سامنا ہے۔ اپنے دل کی بھڑاس تو میکرون نے نکال دی اور اپنی اسلام مخالف چالوں کو بھی آشکار کر دیا، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ کتنی ہی چالیں یہ سب اسلام کے خلاف چل لیں، لیکن ایک تدبیر ہمارے رب کی ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے سب چالیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ میکرون اور اس جیسے جو مرضی کر لیں، اسلام پھلے پھولے گا، دنیا کے کونے کونے تک پھیلے گا، چاہے جتنے قانون بنا لیں، جتنی سختیاں کرنی ہیں وہ بھی کر لیں، لیکن اسلام کو مسلمانوں کے دل سے نکالا نہیں جا سکتا، بلکہ اس نے مزید مضبوط ہی ہونا ہے۔ امریکی ادارے PEW کے 2016 کے ایک سروے کے مطابق اسلام یورپ میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ادارے نے فرانس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ فرانس میں تقریباً 60 لاکھ مسلمان بستے ہیں، جو فرانس کی کل آبادی کا 8% بنتے ہیں، لیکن 2050 تک صرف اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 8% سے بڑھ کر 18% ہو جائے گا، یعنی مسلمان آج کے مقابلے میں بہت بڑی قوت بن جائیں گے۔ اس رپورٹ میں یورپ کے دوسرے ممالک اور برطانیہ کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی سامنے آیا، لیکن میکرون جو کہتا ہے کہ اسلام کو کرائسس کا سامنا ہے، وہ اگر اس سروے کو ہی دیکھ لے تو اسے پتہ چلے گا کہ کرائسس کا سامنا تو مغرب کو ہے، جو اسلام دشمنی میں اس حد تک آگے نکل چکا ہے کہ مسلمانوں کی ذاتی زندگیوں کو بھی اپنی مرضی کے قوانین بنا کر اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش میں ہے۔ پیو سروے کے مطابق مسلمانوں کی مغربی ممالک میں آبادی بڑھ رہی ہے، جس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان ان ممالک میں بڑی تعداد میں امیگریشن کر کے آتے ہیں، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کے ہاں بچوں کی پیدائش بھی زیادہ ہے۔ اگر مسلمانوں کی امیگریشن کو روک بھی دیا جائے تو مسلمانوں کے ہاں بچوں کی پیدائش زیادہ ہونے کی وجہ سے مغرب کی مقامی آبادیوں کو کمی کا اس لیے بھی سامنا ہے
کہ گوروں کے ہاں بچے کم پیدا ہوتے ہیں، جس سے ان کی آبادی دن بہ دن کم ہو رہی ہے، یعنی مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اور گوروں کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ اصل کرائسس کا سامنا تو میکرون اور اس کے مغرب کو ہے، جہاں خاندانی نظام تتر بتر ہو چکا ہے، جہاں شادیوں کا رواج کم ہو چکا، اور اگر شادیاں ہو بھی جائیں تو چلتی کم ہے۔ میکرون اور اس کے مغرب کو اصل چیلنج تو اس بے حیائی اور بے غیرتی سے درپیش ہے، جسے وہ آزادی کا نام دیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں مرد مرد سے اور عورت عورت کے ساتھ جنسی تعلقات قائم رکھتے ہیں اور شادیاں بھی کرتے ہیں۔ میکرون، سن لو، ہمیں تم سے کسی جنگ کی ضرورت نہیں، ہم اپنی فوجوں کے ذریعے تم پر قبضہ بھی نہیں کرنا چاہتے، تمہاری چالیں اور تمہارے فیصلے تم پر ہی الٹ کر پڑ رہے ہیں، ہم مسلمان پر امن رہ کر ہی تم پر بھاری ہو رہے ہیں، اور تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے شکست خوردہ ہو رہے ہو، اور اپنی فرسٹریشن میں اب مسلمانوں کو اسلام سے بھی دور کرنا چاہتے ہو۔ کرائسس کا سامنا تو میکرون اور اس جیسے مغرب کے اس غرور کو ہے، جس نے 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ کے ساتھ مل کر اپنی تمام تر عسکری قوت اور مالی وسائل کو استعمال کر کے طالبان اور افغانستان پر حملہ کیا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا اعلان کیا۔ 19 سال بعد جن طالبان کو دہشت گرد کہا، جن کو ملیح میٹ کرنے کے ارادے سے دنیا بھر کا جدید اسلحہ بارود استعمال کیا، ان کے ساتھ امریکہ نے اپنی شکست کا معاہدہ ابھی حال ہی میں کیا، اور طالبان سے کیے گئے اس معاہدے میں اس شرط پر بھی دستخط کیے کہ اس امن معاہدے کے نتیجے میں افغانستان میں بننے والی اسلامی حکومت کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے۔ اسلام انشاءاللہ دنیا بھر میں غالب ہو کر رہے گا، میکرون اور اس کے جیسوں کا غرور اور سیکولرزم خاک میں مل جائے گا۔ ویسے اپنے دیسی لبرل سے ایک بات پوچھنا تھی کہ ایک تو ان کی طرف سے فرانسیسی صدر کے بیان پر کوئی ٹویٹس، کوئی مظاہرہ، کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا، اور دوسرا کیا وہ اسی سیکولرزم کے لیے اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں، جس کا اظہار ہم فرانس اور بھارت میں دیکھ رہے ہیں، جس کا اظہار ٹرمپ نے مسلمانوں کے خلاف بار بار بات کر کے کیا؟ دیسی لبرلز کی زبانیں تو جیسے گنگ ہو گئی ہیں۔ پیارے دوستو، آخر میں حدیث سن لیں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں دن اور رات کا چکر چلتا ہے، اور اللہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے دنیا و آخرت کی ذلت قبول کر لی جائے۔ عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا، اور ذلت وہ ہوگی جس سے اللہ کفر کو ذلیل کر دے گا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت میں نے اپنے خاندان میں دیکھی ہے کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر، شرافت اور عزت نصیب ہوئی، اور جو کافر رہا اسے ذلت، رسوائی اور جزیہ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے والا بنائے۔ اللہ پاک امت مسلمہ خصوصاً فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی خاص غیبی مدد و نصرت فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، یا رب العالمین۔